تو واجبات فقط نماز و روزہ اور مستطیع آدمی کے اوپر وجوب حج پر اکتفا نہیں کرتے، جہاد بھی ہے اور دیگر معاملات جسے انجام دینا چاہیے وہ بھی واجبات میں سے ہیں، اور ان سب میں سے ایک اہم ترین واجب امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ہے، جو نماز کے اجراء اور نماز کے باقی رہنے کا بھی ضامن ہے، اور حج و زکوٰۃ کے جاری و ساری رہنے کا بھی ضامن ہے۔ میرا جملہ نہیں بلکہ روایت میں آیا ہے، بہا تقام الفرائض و بہا تأمن السبل و بہا تحل المقاصد۔ یہ فریضہ امر بالمعروف ایسا اہم ترین اور بنیادی فریضہ ہے کہ اگر معاشرے میں، اگر کسی گھر میں، اگر کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں یہ فریضہ قائم ہے، نافذ ہے، تو دیگر واجبات بھی وہاں پر عمل انجام پاتے ہیں اور ان پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف کے ذریعے سے دیگر واجبات بھی قائم ہوتے ہیں۔ بہا تقام الفرائض اتنا اہم ہے امر بالمعروف کہ جس کی انجام دہی سے خود بخود معاشرہ نمازی ہو جاتا ہے، خود بخود گھر نمازی ہو جاتا ہے اگر امر بالمعروف کر لیا، اور اگر امر بالمعروف نہیں کیا تو فقط اپنے نمازی ہونے سے پورا گھر نمازی نہیں ہوتا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا جملات پر۔ فقط ایک آدمی کے گھر کے سربراہ کے نمازی ہونے سے، مسجد والا ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر کے تمام افراد بھی نمازی ہوتے ہوں۔ نہ بہت سارے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کڑھتے ہیں اندر ہی اندر، یہ کیسا ماحول آیا، یہ کیسا معاشرہ ہوا کہ کوئی نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، سوئے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں معاشرہ کرتا ہے، ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن اس کے کاز کی طرف، اس کے وجہ کی طرف، اس کے علاج کی طرف، اس کو برطرف کرنے کی طرف توجہ ہماری خاص طریقے سے نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی توجہ بھی کرتا ہے تو اس کے توجہ کے بعد اس کو مؤثر انداز سے انجام دینے کے طریقے کو نہیں جانتا ہے، یا اس طریقے کو نظر انداز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اس امر بالمعروف کا بھی ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک مریض کو ایسی دوائی یا ایسا انجیکشن جو دینا نہیں چاہیے اگر لگا دیا جائے تو بجائے کہ وہ بیماری برطرف ہو جائے، ریئیکشن ہو جاتا ہے، اسے پھر مزید دوائی کے ذریعے سے اس غلط انجیکشن کے، غلط دوائی کے اثرات کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد مفید دوائی دینی ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ کڑتے ہیں اور اگر کرتے ہیں امر بالمعروف بھی تو روش اور طریقے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا سلوک کیا، ایسا بیہیویئر کیا جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے، قریب آنے کے اور دور ہو گئے۔ بالآخر روش کی طرف تو بعد میں جاؤں گا اگر وقت اجازت دے دے۔ پوری توجہ کیجیے گا جو میں عرائض کر رہا ہوں، اور ذی حج کے اس آخری جمعے میں اور ایک اہم ترین باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ بہا تقام الفرائض، فریضہ امر بالمعروف کے انجام دینے سے باقی فرائض بھی انجام پاتے ہیں، اور وہ بہا تأمن السبل، اگر فریضہ امر بالمعروف کسی مملکت میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں قائم ہو، آمرین بالمعروف ہیں اور روکنے والے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں راستے پرامن ہوتے ہیں، امنیت ہوتی راستوں میں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا سفر کرنے والے کے لیے، اطمینان سے منزل تک پہنچتا ہے۔ بہا تأمن السبل، فریضہ امر بالمعروف کے انجام دینے سے راستے پرامن ہو جاتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا، جہاں پر بروں کو نہیں روکا جائے گا، جہاں پر دہشت گردوں کا قلہ کما نہیں کیا جائے گا، جہاں پر بجائے ان کو روکنے کے بجائے ان کی حوصلے شکنی کرنے کے بجائے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کے اس ناسور والی بیماری کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی پروٹیکٹیو فیکٹریز بنائی جائیں، تو پھر ایسی صورت میں نہ صرف راستے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں بلکہ شہر بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اور پورا ملک غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر باتوں سے علاج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس فریضے کو انجام نہیں دیا جس کی وجہ سے راستے میں امنیت ہو سکتی تھی، سٹی میں امنیت ہو سکتی تھی، معاشرے میں امنیت ہو سکتی تھی۔ تو فرمایا تأمن السبل، راستے پرامن ہو جاتے ہیں، وتحل المقاصد، اور جو معاملات ہیں تجارت کے معاملات ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں امر بالمعروف کی انجام دہی سے۔ یعنی اگر امر بالمعروف کریں تو ایسی صورت میں تجارت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو یاد نہیں، آپ سب جانتے ہیں اور سب واقف ہیں، وعلیکم السلام، سب واقف ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تھک ہار کے جب امت مسلمہ آئی اور امام نے اس ظاہری حکومت کو زینت بخشی قبول کر کے، تو اب امام علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کوفے کے بازار کا دورہ فرماتے ہیں، اور جو نا آپ کے ہاتھ میں ایک درہ ہے اور مختلف دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسائل فقہی دریافت کرتے ہیں کہ اسے جو تجارت کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، جو سودا سلب بیچتا ہے، اس کو مسائل بھی معلوم ہے یا نہیں ہے خرید و فروخت کے۔ بہت سارے معاملات خرید و فروخت کے ایسے ہیں کہ جسے آدمی نہیں جانتا، سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سودی خرید و فروخت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فقط سود تو اس میں نہیں ہے نا کہ آدمی کسی کو قرض دے دیا 10,000 روپے اور اس پر کہتا ہے کہ واپسی میں تجھ سے 11,000 لے لوں گا، یہی قرض نہیں، بلکہ آدمی معاملات میں بھی سودی معاملات کا جو ہے نا شکار ہو سکتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے، جو امر بالمعروف کرتا ہے اس سے یہ تجارت کے، یہ خرید فروخت کے، یہ بازار کے، یہ مارکیٹ کے سارے مسائل بھی حلال ہو جاتے ہیں، یعنی آگاہ ہوتا ہے آدمی، اس لیے کہ ایک جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر ولتکم منکم امۃ یدعون الی المعروف وینہون عن المنکر، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو کہ جو معروف کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یعنی ایک جماعت ہونی چاہیے ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر کرے اور برائی سے روکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف ایک واجب کفائی ہے۔ فقط یہ امر بالمعروف جب ہم اصول دین کے بعد فروع دین کی گنتی کرتے ہیں تو اس میں گنتی میں شمار کرنا اور یاد رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اہم ترین تاکیدات قرآن میں بھی ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس کے انجام دہی سے پورے معاشرے میں اچھا ماحول آ سکتا ہے، اور اس سے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ قرآن کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو تم بہترین امت ہو جس کو جو نکالی گئی ہے، ظاہر کی گئی ہے، کس چیز کے لیے؟ امر بالمعروف کرے، وہ نہیں از منکر کرے۔ تو اس لیے تاکید ہے، اور امر بالمعروف کی وجہ سے یہ سارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، صحیح سمت پر آ جاتے ہیں، گھر کا ماحول صحیح ہو جاتا ہے، محلے کا ماحول صحیح ہو جاتا ہے، معاشرے کا میں اچھا ماحول آ جاتا ہے۔ اس وقت جو عرض کر رہا ہوں، اس پہلے خطبے میں افراد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ رہے۔ اور ایک اور روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من امر بالمعروف وانہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ کتابہ۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت نہیں ہو سکتی ہے ایک امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے والے کے لیے کہ جو شخص نیکی کا حکم دے، امر بالمعروف کرے اور برائی سے روکے، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکے، فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ، وہ
اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی خدائی کام انجام دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت سے کسی مومن کے لیے جو اس فریضے کو انجام دے رہا ہے نہیں ہو سکتی۔ وہ خلیفۃ رسول ہی، اور اللہ کے رسول کا بھی خلیفہ ہے، یعنی کار رسالت انجام دے رہا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے کے لیے، معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت شعیب، ہر نبی کے حوالے سے معاشرے میں برائیاں خاص تھیں جن کا انبیاء علیہ السلام نے مقابلہ کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، جب لیتے تھے لوگوں سے تو پورا پیمانہ بھر کر لیتے تھے، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے۔ تو یعنی قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب لوگوں کو دو تو وہ پورا ادا کرو، اور جب لوگوں سے لو تو بھی پورا لے لو، یعنی ناپ تول میں غلط نہ کرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرو کہ اپنے لیے لے رہے ہیں تو پورا بلکہ زیادہ بھی لے رہے ہیں، اور دوسروں سے یہ صرف تولنے میں تو نہیں ہے۔ اس معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر کوئی ایک جو نا ناواقف آدمی مارکیٹ کا جب بازار چلا جاتا ہے تو دکاندار کی دور سے دیکھ کر جو نا خوشی کے آثار چہرے سے نظر آنے لگے، یہ ایک اجنبی آدمی ہے، اس سے جتنا بھی بھاؤ لوں لے سکتا ہوں، جتنی قیمت پر یہ چیز بیچوں بیچ سکتا ہوں، اور پھر آپ بارگیننگ کرتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چل رہا ہے اس نے نصف سے زیادہ بڑھا دیا تھا اصل قیمت، اور اس کے بعد بھی آدمی کو تسلی نہیں ہوتی کہ اب بھی میں نقصان سے بچ گیا ہوں یا نہیں۔ تو یہ جو نا دیکھیں کہ امر بالمعروف ہو تو یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اپنے صحیح سمت پر رائج ہو جاتی ہیں۔ خلیفۃ رسول ہی و خلیفۃ کتاب ہی، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے اور اللہ کی کتاب کا خلیفہ، یعنی قرآن کا کار قرآنی انجام دیتا ہے، قرآنی کام انجام دیتا ہے۔ قرآن کا حکم یہی ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کرو، تو یہ شخص جو اس فریضے کو انجام دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا جو نا ذمہ لگا ہوا کام انجام دے رہا، اس سے بڑھ کر اور مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کا ہے، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ رسول ہی، خلیفۃ کتاب ہی۔ یہ اب ایک جملے میں عرض کروں کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ معروف وہ ہے کہ جس سے شر اور عقل معروف کہے، اور منکر وہ ہے جسے شرع اور عقل منکر کہہ دے۔ تو جہاں تک شرع میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا یعنی معروف اور منکر کا تعلق ہے، وہ تو معلوم ہے جو شخص بھی دینی تعلیمات سے آگاہ ہے، دینی متون سے آگاہ ہے، یعنی قرآن سے احادیث سے واقف ہے، اسے پتہ ہے یہ چیزیں کرنے کے انجام دینے کے ہیں اور یہ چیزیں ترک کرنے کی ہیں، یعنی یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں، اور یہ محرمات ہیں اور یہ مکروہات ہیں۔ تو جو آدمی واقفیت رکھتا ہے دینی ٹیکسٹ سے، یعنی دینی تعلیمات سے، دینی متون سے، دینی کتابوں سے، قرآن، احادیث، ائمہ معصومین علیہ السلام کے آثار سے جو واقفیت رکھتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شرع کے معروف ہیں اور یہ شرع کے منکر ہیں کہ جسے شریعت نے جو نا منع کیا ہے۔ لیکن عقل جسے عقل معروف کہے وہ معروف ہے، اور عقل جسے منکر کہے وہ منکر ہے۔ تو اب ایک مثال دے دوں گا۔ مثلا یہ جو راستے میں ہم آتے ہیں یا کوئی بھی آدمی جہاں پر چلنے کا راستہ ہے، چلنے کے راستے کے اوپر کوئی آدمی گاڑی پارک کر لے، یہاں دین کو حق بتانے کی ضرورت سے نہیں ہے، اگرچہ ایک قاعدے عام ہے یہاں پر، میں اس سے استفادہ فی الحال نہیں کر رہا، ہر شخص کی عقل کہتی ہے بھئی یہاں پر گاڑی پارک کرنے کی جگہ، یہ تو چلنے کی جگہ ہے، لوگ کیسے چلیں گے؟ یہ تو راستہ ہے لوگوں کے چلنے کا، یہاں پارک نہ کرو، یہاں موٹر سائیکل پارک نہ کرو۔ ہر شخص کی عقل اس کو کیا کہتی ہے؟ منکر سمجھتی ہے، اسے اچھا نہیں سمجھتی ہے۔ تو یعنی وہ چیز جسے عقل سلیم اچھا کہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معروف کہلاتا ہے، اور جسے عقل سلیم برا کہے، منع کرے،
وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ منکر چیز کہلاتی ہے، وہ برا، وہ شے بری ہو جاتی ہے۔ تو اگرچہ کہ اگر وہ چلنے والوں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے اسی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جو نا شریعت کے لحاظ حرام بھی ہو جاتا ہے۔ یا محلے میں یہ عرض کروں گا کہ آدمی اپنے، یہ بہت مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نا اپنے گھر کے اندر کی صفائی کرتے کرتے جتنا کچھ اندر کچرا جمع تھا اس کو دروازے کے باہر ہی کر دیا، بس جی مطمئن ہے میرا گھر صاف ہوا۔ اب چلنے والا اس کو اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے؟ آپ سب کہیں گے نا یہ تو اچھا نہیں کہ بھئی یہ تو گھر کی صفائی کر لی، لیکن سارے لوگوں کے لیے عزت تو ہو گئی۔ تو یہ یہاں پر شرع کے اگر بتانے کی ضرورت نہیں، عقل خود بھی کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اگر آپ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں تو جہاں سے آپ برآمد ہوتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں باہر، یا لوگ چل رہے ہیں، وہ سارا راستہ ڈسٹرب کر دیا، وہ سارے راستے پر گندگی پھیل گئی اور پتہ نہیں کتنے گھروں تک یہ جو نا دھو لیا ہے تو یہ گندا پانی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اذیت حرام ہے کسی کو پہنچانا۔ ایک کام کی خاطر دوسری اذیت سے میں جو کہ حرام ہے مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو نا یہاں تک میں عرض کر رہا تھا۔ تو پس امر بالمعروف اہم ترین واجبات میں سے ہے، اگرچہ ہم اسے فروع دین میں شمار کر لیتے، گن لیتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو تعلیمات اسلام کے حوالے سے روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اہم ترین واجبات میں سے ہے، جس کے انجام دینے سے باقی فرائض بھی آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں واقعی آمرین بالمعروف اور ناہین از منکر میں سے قرار دے۔